لیکن میں نے کیونکہ کووڈ تھا تو ہمیں کسی سے ہم مل نہیں سکتے تھے، کسی کو جا نہیں سکتے تھے، ڈاکٹرس کو بھی ہم اوائڈ کر رہے تھے. تو وہی بات ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید خود ہی چلا جائے گا، بٹ وہ اس کا سائن پڑھنے شروع ہو گیا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اس کو تو چیک کروانا ہے، ضروری ہے. یہ کب سے ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو میں نے بھی اتنا نہیں سوچا کہ مجھے یہ کینسر ہو سکتا ہے. میں نے سوچا کہ شاید یہ کچھ ایسے بن گیا ہے، کچھ مطلب نارمل سی کوئی سسٹ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب پھر وہ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو میموگرام کرانا ہے اور میموگرام سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ کیا نارمل چیز ہے یا کیا چیز ہے. تو پھر دین آئی وینٹ فار میموگرام، لیکن اس میں پھر میں نے کوئی ویسٹ نہیں کیا ٹائم. تو پھر میموگرام کرایا تو میموگرام سے پتہ چلا کہ میرے ایک رائٹ سائڈ پہ لمپ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ بھی لمپ ہے. کیونکہ جو لیفٹ سائڈ والا تھا وہ مجھے محسوس نہیں، آنیسٹلی نہیں محسوس ہوا، لیکن اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا. انہوں نے بولا کہ آپ کو اب الٹرا ساؤنڈ کے لیے اب جانا پڑے گا کیونکہ ٹف تھا. تو جب مجھے پتا چلا الٹرا ساؤنڈ ہے تو پھر میری تھوڑی سی جان نکلی کہ اب تو یہ واقعی کچھ چیز ہے جو نارمل ہے. پھر انہوں نے بولا آپ بایوپسی کرائیں، کیونکہ میں پرائیویٹلی سارا کروا رہی تھی. تو بایوپسی میں پھر شارٹ ہو گیا کہ میرا یہ کینسر ہے. تو اور پھر تو کوئی چوائس نہیں تھی، اور دونوں بریسٹ میں ہے، وچ از ویری ریئر. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ تو ایک کسی کو رائٹ پہ ہوتا ہے، کسی کو لیفٹ پہ ہوتا ہے، لیکن میرا تھا کہ میری دونوں سائڈ پہ تھا. تو پھر ہم نے شوکت خانم کو اپروچ کیا. سب نے بولا کہ ایک پلیٹ فارم ہے تو اس کے اندر بھی ایک انڈر ون روف ہی آپ جائیں. لیکن آنیسٹلی کوئی اویئرنیس نہیں تھی مجھے کہ میں کبھی اپنا میموگرام زندگی میں نہیں کرایا تھا، نہ ہی کبھی میرے آئی ایم میرڈ اور میرے 3 ماشاء اللہ بچے ہیں اور ایک ہی ہسبینڈ ہے. تو ایک ہی ہسبینڈ ہے، لیکن اس کے 3 بچوں کے بعد میں کبھی گائنیکالوجسٹ کے پاس بھی نہیں گئی تھی. پڑھے لکھے ہو کے انسان کا یہ حال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، جو میں نے کیا، جس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا. تو اس کے لیے پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب باتیں مجھے نہیں پتہ تھی. تو اگر کسی کو پتا، اگر میرے تھرو پتہ چل جائے تو وقت میں اس کو اچھا سمجھوں گی. کہ تو پھر ہم لوگ شوکت خانم گئے تو وہاں پہ میری ڈاکٹر آمنہ ہے، لوگ جانتے ہوں گے، بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، سرجن ہے. انہوں نے میرا دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا صرف دونوں بریسٹ میں ہے کینسر ہے، تو ہم اس کو آپ کی مسٹیکٹمی ہوئے گی. مسٹیکٹمی کا مطلب ہے کہ آپ کی دونوں بریسٹ ریموو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو میں تو چپ تھی کیونکہ مجھے اتنا نالج بھی نہیں تھا، اور لیکن میرے ہسبینڈ واز ویری سپورٹیو. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو علاج بہتر ہمارے لیے سمجھتی ہیں آپ وہ کریں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. تو اموشنلی تو ظاہر آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا. تو پھر انہوں نے پھر شوکت خانم جب گئی تو شوکت خانم لوگوں نے دوبارہ سے میری ساری واپسی کی. الٹرا ساؤنڈ ہوئے اور وہ سی ٹی اسکین ہوا اور بلڈ ٹیسٹ ہوئے. اس میں سے جو انزائٹی لیول آپ کا ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ کا اتنا اوپر چلا جاتا ہے. تو وہ پھر آپ اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. وہ تو تھا ہی، اور اس کے بیچ میں نے فیملی کو نہیں بتایا، کیونکہ میرے بچے میرے پاس نہیں ہوتے، وہ باہر ہوتے ہیں. فیملی کو بتانا، اسپیشلی اپنی مدر پیرنٹس کو بتانا، وہ ایک اور بڑا ٹراما تھا. اور پھر میں نے پہلے سوچا کہ کوئی ڈاکٹر سے آنکولوجسٹ مجھے بتائے گی کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا اور مجھے کتنا اس کا ہوگا، تو پھر میں ان کو سب کو بتاؤں گی. تو پھر ہم ڈاکٹر نیلم ہیں، وہ بھی شوکت خانم میں ہیں، وہ بھی بہت اچھی ڈاکٹر ہیں. تو ان سے میں ملی اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میرا جو کینسر ہے وہ بہت اگریسو ٹائپ ہے، وہ ہے ٹرپل پازیٹیو، 3 پازیٹیو لائک ہے، یعنی کہ جو HER2 ہے نا وہ پازیٹیو ہے. عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، عام لوگ سمجھتے ہیں کینسر جو ہے نا اس کی بس بریسٹ کینسر ہو گیا ہے اور آپ کو 3 کیمو لگی ہیں، آپ کو 2 کیمو لگی ہیں، آپ کو 4 کیمو لگی ہیں. لیکن وہ سب آپ کی ٹائپس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹائپ کون سی ہے، کون سی کینسر ہے. تو ڈاکٹر سارے یہ ٹیسٹ اس لیے کرواتے ہیں آپ سے کیونکہ ان کو ٹائپ پتہ چلے اور وہ اکارڈنگلی اس کا ہے. کئی آپ لوگ دیکھیں گے کئی لوگوں کی بریسٹ کینسر میں سرجری پہلے ہو جاتی ہے، کیموز بعد میں ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی کیموز پہلے ہوتی ہیں اور سرجری بعد.
یہ ڈاکٹرز نے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہے. سنس میرا بہت اگریسو تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو امیڈیٹلی آپ لوگوں کو کیمو شروع کروانی پڑے گی. پہلے 6 کیمو ہیں، 4 دوائیاں لگیں گی آپ کو. اور آپ سوچیں کہ تب کووڈ تھا تو شوکت خان کا پروٹوکول تھا جو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے، صرف پیشنٹ جا سکتا تھا اور نہیں. تو 6 آورس تو میرے کیمو لگتے تھے، ٹھیک ہے، اور 6 آورس ویٹنگ ٹائم ہوتا تھا وہاں پہ. تو وہ ملا کے آپ کو تقریباً 12 آورس آپ کا وہاں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا تھا اکیلے. تو وہ میں نے کروائے، 6 کیموز کرائی، پھر بچوں کو بلایا، بتایا، بچے آ گئے، بڑے سپورٹیو تھے بچے بھی، سب بھی، فیملی بھی، بہت پیار ملا، بہت کچھ سب ہوا. تو اس میں بہت سائڈ افیکٹس مجھے ہوئے، وامٹ بھی کرتی تھی اور کھانا پینا 8 منتھس میں نے کچھ نہیں کھایا پیا، پیتی تھی، جوسز تھی، سوپ لیتی تھی، اور بس اتنا ہی ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اور انرجی لیول بہت لو ہو جاتا تھا اور بال گرنے شروع ہو گئے. فرسٹ کیمو میں بال میرے بہت لمبے تھے تو وہ جب بعد میں سے آنے شروع ہوئے تو پھر کیا. لیکن تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے کسی اور باڈی پارٹ میں نہیں گیا. آج شکر اللہ کا کیا، ہر اسٹیج پہ شکر کیا. اس سے بھی برا حال ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو کئی دفعہ ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس 6 منتھس ہیں، آپ کے پاس 2 منتھس ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے اور آپ کو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کیا، جو انہوں نے بولا میں نے وہی کیا. ہالے موٹی کیسی ہو؟ مہینے کے بعد میری دونوں کٹیاں ہو گئی، دونوں کٹیاں ہو گئی. اور دونوں برسٹ میری ریموو ہوئی اور سرجری بہت اچھی ہوئی. ہاں، موٹاپے کا یہی نقصان ہوتا ہے، موٹاپے کا یہی نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد سب نے کہا ہاں بس کیمو ختم ہو گئی ہیں، اب یو آر ڈن ود اٹ. اب تم اور میں میری بال بھی آنے شروع ہو گئے اور میرا تھوڑا موڈ بھی اچھا ہو گیا اور سب ہو گیا. لیکن جب میری پیتھولوجی رپورٹ آئی تو اس میں تھا کہ میرا 100% کینسر نہیں گیا، واہ، کہ میرا ریزیڈیو رہ گیا. زبردست. اور یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کلیپنگ کچھ پہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کچھ ریزیڈیو. جب رپورٹ آئی تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ مارجن تھے وہ میرے کلیئر تھے. اور بٹ یہ ٹرم مجھے بعد میں پتہ چلی کیونکہ سارے چیزیں سے گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہیں. جب پیتھولوجی رپورٹ آتی ہے تو اس میں سے آپ کا ٹیومر نکال کے تو وہ لیب میں بھیجتے ہیں تو پھر اس کو اس میں سے آپ کو وہ کرتے ہیں. تو وہ جب آئی تو آپ سوچیں کہ میرے جب یہ ہو گیا اور میرے آ گئی تو جب ہم لوگوں نے ویسے پڑھا، ہم نے کہا وہ یہ تو بہت کلیئر آئے ہیں، تو ساری فیملی کو کھانا بھی دے دیا کہ وہ بس یہ بڑی خوشی ہو گئی، کھانا ہو گیا. اس کے بعد میرا ڈاکٹر کے ساتھ جب میری تو اس نے کہا نہیں ابھی آپ کا کینسر ہے، کوئی سیلز ہیں جو باڈی میں ہیں وہ چلتے پھرتے آپ کو کسی وقت دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا، ہم نے کہا پھر اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ کو 14 کیموز اور لگیں گے. تو تب فرسٹ ٹائم میں بہت روئی تھی کیونکہ جو 6 کیموز تو چلے میں نے کر لی اور وہ سارا کچھ ہو گیا اور سب کچھ، لیکن اب 14 کیموز اور لگیں گی، ریڈیشن بھی ہوگی اور سارا کچھ. تو وہ تھوڑا مشکل تھا میرے لیے کافی ایکسیپٹ کرنا اس کو. لیکن اور ڈاکٹر نے کہا اس کے اتنے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں اور شکر ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ہاسپٹل شوکت خانہ ہے. اور آپ کی جو پولیٹیکل ہیں عمران خان کے متعلق جب انہوں نے ایک جو بڑا انہوں نے بہت اچھا یہ کام کیا جو یہ ہاسپٹل بنایا ہے تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے آنیسٹلی. اور پھر انہوں نے یہ ہے کہ اس میں لیٹسٹ انہوں نے کہا کہ ایک میڈیسن ہے جو پورے پاکستان میں آئی تھنک 2-3 پیشنٹس کو ابھی تک ملی ہے، لاہور میں 2 پیشنٹ کو اور آغا خان میں بھی کسی کو، کہ وہ یہ ریزیڈیول جو آپ کے رہ جاتے ہیں سیلز ان کو یہ کل کرتی ہے. اس کا نام ہے PPA1. اٹس اے ویری ایکسپینسو میڈیسن. تو لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کروائیں. تو میرے ہسبینڈ نے تبھی بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم ضرور کروائیں گے جو بھی علاج ہے. اور شکر ہے کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ ہے، مطلب کہ سب کچھ ٹریٹمنٹ ہے. ہم لوگوں نے رپورٹس باہر بھیجی تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پاکستان میں اتنا ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اچھا ٹریٹمنٹ، اتنا لیٹسٹ جو ہم یہاں پہ امریکہ انگلینڈ میں کر رہے ہیں، ہم ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں.
تو مجھے بہت ہوا کہ واقعی بہت اچھی چیز ہے. چلیں پھر میری ریڈیشن ہوئی 15 وہ تھے سیشنس تھے تو وہ اتنے برے نہیں تھے. وہ روز میں کرتی تھی ریڈیشن لگوا کے آ جاتی تھی. پھر اس کے بعد میرے 14 پھر وہ ہوئے پرسیپٹر اینٹی-TMR تو وہ مجھے 14 میں لگے گی کیمو. لیکن اس کے سائڈ افیکٹس نہیں تھے, اس کے اتنے زیادہ نہیں تھے بہت اس کے بھی, لیکن اتنے نہیں تھے. جیسے میں بال نہیں گرتے تھے, اس میں اتنا مجھے وامٹنگ نہیں ہوتی تھی. میں نے کھانا پینا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ میں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا, اور زندگی کی طرف بندہ لوٹ آتا ہے. اور 2 سال پہلے تو میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں ادھر کھڑی بھی ہو سکوں گی, اور آج دیکھیں آپ کے سامنے ہوں. تو اس لیے ہے بہت مشکل ہے. تو وہ جیسے انہوں نے بولا کہ اس کو ارلی آپ ڈیٹیکشن کر لیں. آپ پلیز, ہم لوگ اتنے مہنگے جوڑے بناتے ہیں تو 6,000-7,000 کا ایک میموگرام ہے, ٹھیک ہے, جو وہ ضرور آپ پلیز ایئرلی کروائیں. اس سے چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کا ٹیومر پکڑا جاتا ہے, ارلی سٹیج میں ہے. اس میں آپ اتنا ہارش جو میں نے آپ کو بتایا وہ ٹریٹمنٹ میں آپ نہیں گزرتے آپ. اور اس کے بعد کافی لوگوں نے کروایا تو ان کو ریڈیشن صرف لگی, ان کو کیموز بھی نہیں لگی. ان کے سم ٹائمز انہوں نے صرف ٹیومر ریموو کر دیا, ان کو نہیں لگی. تو یہ تو میری اسٹوری ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب جو جینٹس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فیملی میں اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوتا ہے تو پلیز ضرور ان کو سپورٹ کرے, ہر چیز ان کو سپورٹ کرے. جیسے میرے ہسبینڈ نے کیا مجھے بہت زیادہ, اور ساتھ تسلیاں دی کہ نہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی, اور پازیٹیو باتیں. اور سب بچوں نے بھی, میرے فرینڈس, میرے ان لاز, سب کچھ نے سب بہت پیار کیا. اور کیونکہ ایک تو فزیکل جنگ تو ہے ہی, اور مینٹل جنگ بہت زیادہ ہے کہ آپ انسرٹنٹی ہے کہ آپ ٹھیک ہو سکو گے نہیں ٹھیک ہو سکو گے. اور آپ کو اسٹوریز بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں میری ماں کو ہوا تھا, ان بیچاروں کی تو ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں آپ سے آ کے. تو بٹ لیکن آپ کو جب سپورٹ لوگوں سے ملتی ہے, لوگ اپنا ایکسپیرینس, میں آپ سے اپنا شیئر کر رہی ہوں کہ میرا پھر اس کے بعد پیٹ اسکین ہوا تو میرا پیٹ اسکین الحمدللہ وہ کلیئر تھا. تو پھر ڈاکٹر مجھے میرا فالو اپ ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو, جو آپ کو فیملی میں کسی کو اگر ہو ان کو پلیز آپ بہت پیار سے رکھیں, ان کی بہت سپورٹ کریں. اور ان کا رکھنا دل نہیں کرتا تو بے شک نہ دیں, کیونکہ آپ کا نہیں اس وقت بات کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ کا وہ کسی سے کچھ نہیں. تو آپ ان کو پلیز رہنے دیں پیشنٹس کو جس طرح, لیکن اس کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ جائیں, ان کو پیار کریں, ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں کہ یہ ہو گیا. اور میں جب سب باہر اتر گئے تھے تو مجھے میرے گھر والے بولتے تھے تم بہت اچھی لگ رہی ہو, تمہیں یہ سوٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ایسی باتیں میرا دل رکھنے کے. لیکن مجھے اچھا لگتا تھا, بولتے تھے بیگ نہ پہنو, یہ نہ پہنو. تو یہ سب باتیں تھیں, ہیں مشکل کام, لیکن وہ یہی ہے کہ اب آپ کو یہ اویئرنیس, اسی لیے ہم لوگوں نے یہ پلیٹفارم کیا. تھینک یو سو مچ. اور یہ بتانے کے لیے آپ سب کو کہ خدایا پلیز اپنا میموگرام کروائیں, اپنی گائنیکو جو بھی آپ کو نارمل چیز کو نظر آئے, کیونکہ اس میں کوئی ایج کا نہیں ہے کہ ینگ کو نہیں ہو سکتا, بوڑھے کو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی لمٹ وہ نہیں ہے. تو یہی ہے اس میں کہ اب انمول ہے, اس میں آئی تھنک فری ہوتا ہے یا شوٹ ہے, اور شوکت خانم ہے, باقی سب جگہ ہے. تو ایئرلی اور ایک میموگرام کا بھی کانسیپٹ بہت لوگوں میں ہے کہ میموگرام سے بھی کینسر ہو جاتا ہے. اکثر میں نے لوگوں سے سنا, جیسے میں بہت زیادہ کرتی ہوں لوگوں کو, تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ میموگرام کرانے سے کینسر ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل اس طرح نہیں ہے, پلیز مت سوچے. کیونکہ جو امریکہ, انگلینڈ میں یوزلی آپ کو میموگرام کرواتے ہیں لوگوں کا, تو اگر اتنے ایڈوانس کنٹریز میں وہ میموگرام کرا رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں اس بات کو ڈریں گے. جیسے کووڈ میں آیا تھا تو لوگ ویکسینیشن نہیں لگوا رہے تھے, ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے, نہیں یہ نہیں ہوگا. اینڈ پہ سب کو ویکسینیشن کروانی پڑی اس کے لیے, بچنے کے لیے, تبھی شکر ہے سب لوگ ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ پلیز میموگرام کرائیں, اور یہ مت سوچیں کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے.
میموگرام کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اور اس کو آپ ایئرلی کروائیں. اسی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ اس کے 4 اسٹیجز ہیں. 4 آئی تھنک 5+0 ہے 1 2 3 4. 4 میں ہے کہ آپ کی باڈی پارٹ پہ چلا جاتا ہے سارا. دین از ٹو لیٹ. تو میرا بھی حال شاید اس میں تو بچ سکے. لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو میری اسٹیج جو تھی وہ اسٹیج 2 تھی. تو اسٹیج 2 تھی تو اس میں وہ میرا لیمف نوڈ میں بھی چلا گیا تھا. رائٹ سائڈ والے لیمف نوڈس بھی نکلے تھے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے بہت مجھے ایکسرسائز بتائیں اور ڈاکٹر کے ساتھ آپ بہت کوآپریٹ کریں اور جو آپ نے ڈاکٹر چوز کیا ہے پلیز اس کو فالو کریں. آپ ادھر ادھر کی بات بالکل نہ سوچیں. کسی حکیم کی بات نہ سنیں. کسی ہومیوپیتھی کی کوئی ہومیوپیتھک دوائی اثر نہیں کرتی. کوئی حکیم اثر نہیں کرتا. بس خدا ہے, ڈاکٹرز ہیں اور آپ ہیں, خود ہیں. آپ ہمت کریں اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو اپنا فالو اپ خود کریں. اپنا دیکھیں اپنا کہ میں نے میرے کیونکہ بہت زیادہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, بہت آپ کی ہوتی ہیں. اپنی دوائی کس ٹائم لینی ہے, آپ کے بلڈ ٹیسٹ کس پہ, آپ نے کیمو کس وقت لگوانی ہے. تو آپ اپنا پورا چارٹ بنا کے رکھیں. ڈائٹ کا پلان کریں. اور یہ سب چیزیں ہیں جو میں شیئر آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اور میں نے اور پھر لوگ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بہت کلوز فرینڈس ہیں, ان لوگوں کو بھی یہ ہوا تھا کینسر, لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے. بتایا کیوں نہیں ہے؟ وہی ٹیبو ہے کہ بتائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے. کیونکہ اس میں ہماری آنیسٹلی کوئی فالٹ نہیں ہے ہماری. کسی کو بھی ہو سکتا ہے. کوئی کاز سمجھ نہیں آئی ہے. ڈاکٹر سے بھی بہت کیا کہ اس کی کوئی کاز نہیں ہے کیونکہ ہسٹری میں میرے نہیں تھا تو اس لیے وہ نہیں ہے. لیکن بتانا چاہیے لوگوں کو تاکہ دوسروں کو اویئرنیس آئے, دوسروں کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ نے اس کو لے کے چل رہا ہے. اگر آپ نارمل چیز آ گئی ہے آپ کی بریسٹ میں یا کسی پارٹ میں تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. اپنے گھر والے کسی سے بات کریں. بچیاں بات نہیں کرتی. مدرس کو چاہیے کہ مدرس اپنی بچیوں سے بات کریں. ٹھیک ہے, آپ سب مدرس بیٹھی ہوئی ہیں, بچیوں کی اپنی ینگ بچیوں سے بات کریں کہ کس طرح آپ نے ایگزامپل کرنا ہے اور ان کو گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اس بات پہ. اور اس کو باقی سب یہ ہے کہ پازیٹیو رہیں. اس علاج میں ہے مشکل لیکن یہ ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے جیسے کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ تھینک یو سو مچ. اگر کوئی کوشچن ہو تو